السلام علیکم، میں ہوں سید محمد فاروق رمزی۔ آج کی جو نیوز میں آپ کے لیے لے کے آیا ہوں وہ رات گئے لیٹ تک موصول ہوئی۔ پہلے تو اس پہ حیرانی ہوئی کہ اچانک گورنمنٹ نے کیا ڈیسیجن لے لیا ہے، لیکن پھر بعد میں اس پہ تھوڑا سا سوچنے کے بعد سمجھ میں آئی کہ گورنمنٹ جو ہے وہ کیا کرنا چاہ رہی ہے۔ اصل میں رات کو میسیج آتا ہے، ایک نوٹیفیکیشن جاری ہوتا ہے کہ صبح پنجاب بھر میں تمام سرکاری اور پرائیویٹ سکول بند رہیں گے۔ پہلے اس پہ حیرت ہوئی کہ یار یہ کیا معاملہ ہے، اچانک اس طرح کا کیوں خبر جو ہے نا وہ آئی، یا نوٹیفیکیشن اس طرح کا کیوں جاری کیا گیا۔ تو اس میں جو سب سے پہلی بات جو میرے ذہن میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ طلبہ نے احتجاج کرنا تھا۔ آج پنجاب بھر کے طلبہ آج احتجاجی طور پہ سکولوں اور کالجوں سے کلاسز کو بائیکاٹ کر کے تو باہر روڈز پہ آنا تھا انہوں نے، اور جو لاہور میں واقعہ ہوا ہے لڑکی کے ساتھ زیادتی کا، اس کے خلاف احتجاج کرنا تھا۔ تو گورنمنٹ، آپ نے سنا ہوگا، مجھے بات یاد آ گئی، جو بڑے بوڑھے ہیں نا ہمارے، وہ یہی کہتے ہوتے تھے کہ جی گورنمنٹ کا کیا مطلب ہے۔ بات تھوڑی سی عجیب سی ہے لیکن میں آپ کو سمجھاؤں گا، آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ گورنمنٹ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مجھ سے ایک بزرگ نے پوچھا تھا کافی عرصہ پہلے جب میں چھوٹا تھا کہ جی گورنمنٹ کا کیا مطلب ہے؟ تو میں نے جو میری سمجھ تھی میں نے بتایا۔ وہ بزرگ کہتے ہیں کہ تینوں گورنمنٹ کا مطلب ہی نہیں پتہ ہے گا، تو کی پڑھنا ہے؟ میں کہا جی آپ بتا دیں۔ وہ کہتا ہے جی گورنمنٹ کا مطلب ہے جو منٹ منٹ پہ غور کرے، گورنمنٹ منٹ منٹ پہ غور کرے۔ تو یہ جو ہماری گورنمنٹ ہے نا، یہ وہ والی گورنمنٹ ہے جو بزرگ نے ڈسکس کی تھی کہ یہ بھی منٹ منٹ پہ غور کرتی ہے کہ ہم نے کل کو کیا کرنا ہے، ہم نے کل کو عوام کا راستہ کس طریقے سے روکنا ہے، یا ہم نے جو احتجاج ہو رہا ہے، جو پروٹیسٹ آ رہا ہے، ہم نے اس کی کیسے ان کے راستوں کو بلاک کرنا ہے، یا ان کو اس طریقے سے ہم نے ان کو آگے بڑھنے سے روکنا ہے کہ کوئی بھی ہمارے خلاف کسی بھی قسم کی آواز نہ اٹھا سکے۔ تو گورنمنٹ نے بھی یہی کیا ہے کہ بھائی کل چونکہ طلبہ نے احتجاج کرنا تھا، تو آج ہم اسکول اور کالجز، یونیورسٹیز، پرائیویٹ اسکول سارے بند کر دیتے ہیں، تاکہ نہ رہے گا بانس، نہ بجے گی بانسری، سانپ بھی مر جائے لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ تو یہ دیکھیں، پہلے نمبر پہ تو بات یہ آ جاتی ہے کہ یہ ایسا واقعہ رونما ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ لاہور واقعہ کی میں بات کر رہا ہوں۔ اگر تو میں پہلے ہی ویڈیو میں آپ سے ڈسکس کر چکا ہوں کہ اگر تو یہ واقعہ رونما ہوا ہے تو بھائی یہ بہت شرم کی بات ہے، گورنمنٹ کو اس میں پوری کی پوری انویسٹیگیشن کرنی چاہیے۔ اگر یہ واقعہ نہیں ہوا، گورنمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ یہ واقعہ نہیں ہوا، تو پھر بھی انویسٹیگیشن کی ضرورت ہے۔ یہ تو نہیں ہے کہ بھائی ایک کالج انتظامیہ نے کہہ دیا، یا سی ای او نے کہہ دیا پنجاب کالجز کے نے، یا ڈائریکٹر پنجاب کالج نے کہہ دیا کہ ایسا واقعہ رونما ہوا ہی نہیں ہے، یا پرنسپل نے کہہ دیا ایسا واقعہ رونما ہوا ہی نہیں ہے، تو آپ ان کے پیچھے پیچھے اندھا دھند ان کی تقلید کرتے ہوئے کہیں گے جی ایسا واقعہ رونما نہیں ہوا، یا کوئی سیاسی بیس ہے اس پہ، یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ لیکن اگر ایسا واقعہ رونما نہیں ہوا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ طلباء کے خلاف کھڑے ہو جائیں، ان پہ لاٹھی چارج کریں۔ بچیاں زخمی ہو رہی ہیں، ہاسپٹلز میں پڑی ہیں، پولیس کے لاٹھی چارج کی وجہ سے، پولیس کی مار پیٹ کی وجہ سے، آنسو گیس شیلنگ کی وجہ سے۔ اب یہ کس ملک کا قانون ہے، کہاں کا انصاف ہے کہ بھئی طلباء احتجاج کے لیے باہر نکل رہے ہیں، آپ ان پہ لاٹھی چارج کر رہے ہیں؟ آپ انہیں سمجھا بھی سکتے ہیں کہ بھائی دیکھیں ٹھیک ہے، بظاہر تو ایسا کوئی واقعہ رونما نہیں ہوا، لیکن ہم پھر بھی انویسٹیگیشن کرتے ہیں، جس طریقے سے آپ کہتے ہیں اس طریقے سے انویسٹیگیشن کرتے ہیں۔ طلباء نے کیا کہنا ہے، ان کو تو یہی چاہیے۔ تو میرے بھائی یہ تھوڑا سا سوچنے سمجھنے کی باتیں ہوتی ہیں۔ آپ کو چاہیے، آپ گورنمنٹ کے اندر ہیں، آپ کی گورنمنٹ ہے، تو آپ تھوڑے سارے معاملات جو ہے نا ان کو ٹیکل کر کے، ان کو ہینڈل کر کے، تو پھر جو ہے نا یہ ساری سچویشن کو کنٹرول کر سکتے ہیں، ورنہ یہ سچویشن بڑھتی جائے گی۔ اب خبر یہ آ رہی ہے کہ تقریباً پنجاب بھر میں، خصوصاً لاہور سے لے کے جہلم تک راستے تو کھلے ہیں، لیکن جتنے بھی پنجاب کالجز ہیں ان کے آگے سیکیورٹی کھڑی ہوئی ہے، پولیس کھڑی ہوئی ہے۔ اور اگر کوئی طلباء احتجاج میں شرکت کرتے ہیں تو ان کے اوپر دہشت گردی کے آرڈیننس کے تحت مقدمات درج کیے جائیں گے۔
اب یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ملک میں؟ اب جو طلبہ ہیں بیچارے، وہ معصوم طلبہ ہوتے ہیں، ان کا نہ کسی سیاست سے کوئی لین دین ہوتا ہے، نہ ہی ان کا کسی اثر و رسوخ کہہ لیں اس قسم کا وہ بھی نہیں ہوتا۔ وہ تو معصوم طلبہ ہیں، پہلے ہی ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں وہ والدین کے اوپر۔ وہ کیا کسی سیاسی پارٹی کے پیچھے لگ کے تو اس طرح کے واقعات رونما کروائیں گے، یا وہ دہشت گردی پھیلانے کی کوشش کریں گے، یا وہ احتجاج وہ کریں گے کہ جس کا کوئی تک ہی نہیں بنتا۔ تو میری گورنمنٹ سے یہی گزارش ہے کہ آپ احتجاج کو مت روکیں، ان سے مذاکرات کریں، طلبہ سے یہی کہیں آپ کہ بھائی ہم انویسٹیگیشن کرتے ہیں، آپ ساتھ شامل ہو جائیں، طلبہ کو ساتھ شامل کر لیں۔ جو چند طلبہ ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ لیڈرشپ میں ہیں، ان کو شامل کر لیں تاکہ انویسٹیگیشن ٹھیک طریقے سے ہو، بغیر کسی ہیزیٹیشن کے یا بغیر کسی اس میں انٹرپشن کے جو کارروائی ہے وہ مکمل ہو، تاکہ طلبہ بھی اس میں مطمئن ہو سکیں اور یہ احتجاج کا سلسلہ رک پائے۔ کیونکہ دیکھیں، طلبہ کے مستقبل کی بات ہے، آپ طلبہ کے اوپر ایلیگیشن لگائیں گے، ان پہ دہشت گردی کا مقدمہ کریں گے، آنے والے وقت میں طلبہ کے لیے پرابلم ہے۔ دیکھیں، اگر طلباء پہ یا طالبات پہ دہشت گردی کی دفعات لگ جاتی ہیں تو وہ بیرون ملک نہیں جا سکیں گے مزید اپنی اسٹڈی کو کمپلیٹ کرنے کے لیے، یا وہ پاکستان میں سرکاری ملازمتیں حاصل نہیں کر پائیں گے۔ تو ہمارا یہ مستقبل ہے طلباز، تو اگر ہم انہی کے خلاف ایکشن لے لیں گے، ان کو مستقبل کو ہم اپنے مستقبل کو آگے بڑھنے سے روکیں گے تو پھر ہمارا اللہ ہی حافظ ہے۔ اس کے علاوہ آج پارلیمنٹ کا اجلاس بھی ہونے جا رہا ہے۔ پارلیمنٹ کا اجلاس آپ کو پتہ ہی ہے کہ کانسٹیٹیوشنل جو امینڈمنٹس ہیں اس کے اوپر اجلاس بلایا گیا ہے۔ تو دیکھیں، سب سے پہلے یہ سوچنے کی یہ باتیں ہیں کہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس جو آ رہی ہیں وہ کن دفعات کے اوپر آ رہی ہیں، یا وہ کیا ہیں۔ ایک طرف تو گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ ہم معیشت کو بہتر کر رہے ہیں، سارے کا سارا جو ہم کام کر رہے ہیں وہ سارا معیشت کو بہتر کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ کیا ججز کی عمر میں اضافہ معیشت کے زمرے میں آتا ہے؟ کیا ججز کا تبادلہ اسلام آباد، خصوصاً اسلام آباد کے ہائی کورٹ کے ججز کا تبادلہ پورے پاکستان کے اندر پھیلا دیا جائے کیونکہ انہوں نے خطوط لکھے تھے، کیا یہ معیشت کو بہتر کرنے کے زمرے میں آتا ہے؟ یا سپریم کورٹ کے جج کا دورانیے کو بڑھا دینا، اس کی ریٹائرمنٹ کے دورانیوں کو بڑھا دینا، کیا یہ معیشت کو بہتر کرنے کے زمرے میں آتا ہے؟ دیکھیں، یہ ساری کی ساری چیزیں معیشت کو بہتر کرنے کے زمرے میں تو نہیں آتی، لیکن سیاست کو بہتر کرنے کے زمرے میں ضرور آتی ہیں۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔